الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ: اور اس جب یا جس وقت تم نے کہا، تم یہ فعل ماضی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، نفی تاکید کے لیے آتا ہے، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی پر، طعام کھانا، واحد ایک، ہم ہرگز ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فدعو، پس ادعو، آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، وہ جو کہ تنبتو، اگتا ہے، الارض، زمین سے، من بقلها، من سے، بقل ترکاری کو کہتے ہیں، من بقلها، ترکاریوں میں سے، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال، آپ نے فرمایا، یہاں حمزہ استفہامی ہے، تستبدلون، باب استفعال سے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو، ہوا، ادنا، ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، کیا تم ادنا کو اعلی سے بدلنا چاہتے ہو، اہبطوا مصر، اہبطوا، اتر جاؤ، چلے جاؤ، مصرا، شہر میں، فإن، پس، ان، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم چاہتے ہو، شہر میں چلے جاؤ، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، وضربت، واو اور ضربہ ڈال دی گئی، ضربت ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت، والمسکنہ، اور مسکنت، وباؤ، واو اور باؤ، وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور یقتلون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق،
ناجائز قتل کر دیتے بغیر کسی بات کے، اور وہ نبیوں کو بغیر کسی بات کے ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذالکا یہ، بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تفسیر، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ناشکری کو بیان کیا ہے کہ یہ کس قدر احسان فراموش اور نعمت پر ناشکری کرنے والی قوم تھی۔ دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ وادی طے جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہیں کا واقعہ ہے کہ جب ان کی فرمائش پر من و سلوہ نازل ہوا اور یہ اسی وادی میں ٹھہرے رہ گئے، تو پھر ایک وقت آیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ساری قوم مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم من و سلوہ پر، یعنی وہ جو کھانے پینے کی پکی پکائی چیز وہ جو ان کے پاس آتی تھی، اور وہ جو من جو ہے وہ اور سلوہ، یہ دونوں پینے کی چیز بھی آتی تھی اور کھانے کی چیز بھی آتی تھی، پکی پکائی چیز بغیر پکانے کے، بغیر کسی محنت مزدوری کے اللہ رب العزت ان کو کھانا دے دیتے تھے۔ تو انہوں نے ناشکری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگے فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دے تاکہ ہم وہ کھائیں۔ من بقلہا، آگے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں بھی بیان کی ہیں جو بنی اسرائیل نے، جن کی فرمائش جو ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کی۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی فرمائشیں کیا کیا تھیں؟ کہنے لگے من بقلہا، ترکاریاں، زمین سے اگنے والی سبزیاں، وقصائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز، یعنی یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ انہوں نے یہ اس طرح کی چیزیں وہ طلب کی کہ ہمیں کھانے میں یہ چیزیں دی جائیں، ہم من و سلوہ سے اگتا چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو نعمت دی گئی تھی، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے کہ ان کے پاس پکا پکایا کھانا اور پینے کے لیے پکا پکایا شہد سے زیادہ میٹھا پانی وہ اللہ رب العزت ان کو صبح و شام دیتے تھے، حد سے زیادہ دیتے تھے، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کو جواب دیا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم بیوقوف تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینے چاہتے ہو؟ بہتر کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو اللہ رب العزت سے؟ یعنی جو اللہ رب العزت پکی پکائی چیز دے رہا ہے اس کو کھا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپ لوگ جو ہو زمین سے اگنے والی، جن کو پکانا پڑے گا، جن کو اگانا پڑے گا، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ آگے اللہ رب العزت سے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کے ضد کرنے پر دعا فرمائی، پھر دعا قبول ہوئی، پھر فرمایا اہبطوا مصرا، آپ اس شہر میں چلے جاؤ، فإن لكم ما سألتم، جو تم سوال کرو گے وہ تمہارا پورا ہو جائے گا۔ یعنی جاؤ شہر کے اندر جاؤ، یہ ساری سبزیاں اگاؤ اور جو چیز اگاتے جاؤ گے وہ اگتی جائے گی اور وہ جتنی چاہے کھاؤ۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور اس نافرمانی کے بدلے میں جو انہوں نے کی، اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور مسکینی، مسکنت وہ ڈال دی۔ یہاں اللہ رب العزت نے ضربت کا لفظ استعمال کیا ہے، ضربت کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکنت ان کے منہ پر دے ماری،
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جب بھی کوئی بھی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ رب العزت ذلت اور مسکنت کو اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اور آج کے حالات آپ دیکھ لیجئے، امت کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ نافرمانی کر کے اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جب واپس آئے تو اللہ کو ناراض کر کے واپس آئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو ان پر ذلت اور مسکنت یہ جو اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے بغیر حق، نہ حق جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ دو نافرمانیاں تھی بنی اسرائیل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ بآیات اللہ یعنی ان احکامات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور نشانیوں کا انکار کرتے۔ اور دوسرا بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی جو ہیں وہ تشریف لائے، اور یہ ان نبیوں کی بات ماننے کی بجائے ان کو ناحق بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے اس آیت کے آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذالک یہ اس وجہ سے، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کس بات پر کی؟ کہ جن کاموں سے انہیں روکا جاتا تھا جان بوجھ کے ان کاموں کو کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، یعنی جن امور کا ان کو حکم دیا جاتا تھا ان امور میں وہ کمی یا زیادتی کر دیتے تھے۔ یہ اعتداء یعنی کسی بھی اللہ کے حکم میں کمی یا زیادتی کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل یہ دو نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور مسکنت یعنی دنیا جہاں میں اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو ذلیل کیا، اور دوسرا مسکینی یعنی مسکنت جو ہے وہ ان پر طاری کر دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔